نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي زدني علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 25 مکمل کریں گے. ہم نے یہ آیت آدھی مکمل کی تھی. انشاءاللہ اب بچا ہوا جو حصہ ہے اس کو ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ. اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ریویژن کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم یستطع منکم، وہ اور من جو لم نہیں یا وہ استطاعت رکھتا مطلب اپورٹ کر سکتا، اور جو نہیں استطاعت رکھتا من سے تم میں سے تولن مالی طاقت کا. طول کسی چیز کا طول ہونا یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، ایکسس ہونا. تو مال کی طولانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ مالی طاقت کا اگر استطاعت نہیں رکھتا ان کے یا وہ نکاح کرے المحسنات آزاد عورتوں سے، پاک دامن آزاد عورتوں سے. اور وہ آزاد عورتیں کون ہیں؟ یعنی کہ جو کسی کی غلام یا باندیاں نہیں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے مال کی کہ تم آزاد عورتوں کے مہر دو، تو کسی باندی سے، کسی مطلب لونڈی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے تولن مالی طاقت کی کہ وہ نکاح کرے مومن آزاد عورتوں سے، تو پھر تو یا پھر بھی کہہ سکتے ہیں پھر من سے ما جو ملکت ملکیت ہے ایمان دائیں ہاتھ کی، کم تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، من سے فتیات باندیوں میں سے، کم تمہاری باندیوں میں سے، المومنات مومن ایمان والی باندیوں میں سے. وہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے بی کو ایمان کم تمہارے ایمان کو. اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی طاقت کی کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو ملکیت ہے تمہارے دائیں ہاتھ کی، جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے اس سے نکاح کرو. من فتیاتکم المومنات تمہاری مومن باندیوں میں سے، اور اللہ بخوبی جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعدکم من بعدن بعض کم تمہارے من سے بعضن بعض میں سے ہے، تمہارے بعض میں سے ہے، یا تم ایک دوسرے میں سے ہو. بعض ایک، کم تمہارے تم ایک، من سے بعدن دوسرے، تم ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی انسان ہو، ایک ہی دوسرے میں سے ہی کیا کرنے والے ہو، نکاح کرنے والے ہو. تو آپس میں اگر تم ایمان والی پاک دامن آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندیوں سے نکاح کر لو. پھر نہ کہا نکاح کرو واؤ تم سب ہننا ان سے بھی ساتھ اذنی حکم کے ساتھ یا اذن اجازت کے ساتھ، اہل گھر والے، ہننا ان کے گھر والے، ان کے ولی، ان کے کیئر ٹیکرز، ان کے جو بھی مطلب ان کے جو ولی ہوتے ہیں، جو باندیاں کے مالک. تو مالک بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ، گھر والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کا ولی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کس کی اجازت سے؟ بی سات اذنی اجازت سے، اہل مالک ہننا ان کے مالکوں کی اجازت سے. اور واؤ تم سب آتو عطا کر دو، دے دو ہننا ان کو اجور اجر، ہننا ان کے اجر یعنی ان کے مہر. بی سے المعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. محسناتن محسنات مطلب کہ جو پاک دامن ہوں، نکاح میں لانے والیاں ہوں. غیرہ نہ کہ مسافیہاتن یعنی کہ جو شہوت رانی کرنے والی یعنی خواہشیں پوری کرنے والی عورتیں نہ ہوں، بلکہ پاک دامن نکاح میں لانے والی عورتیں ہوں. وہ اور لا نہ ہی متخذات یعنی بنانے والی اخدان چھپے دوست، چھپی آشنائیاں رکھنے والی عورتیں نہ ہوں، پاک دامن عورتیں ہوں. اور نہ ہی وہ ایسی عورتیں ہوں کہ جو صرف شہوتیں پوری کرنے والی ہوں. تو پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کو کہا گیا. پھر تم سب نکاح کرو ان سے، ان کے ولیوں، ان کے گھر والوں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ان کے مالکوں کی اجازت سے، ان کے مالک کی اجازت سے. اور تم سب دے دو ان کو ان کے مہر بھلے طریقے سے، نکاح میں لانے والیاں نہ کہ شہوت پورے کرنے والیاں.
اور نہ ہی بنانے والیاں کیا، چھپے ہوئے دوست. ٹھیک ہے، چلے اب آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ مہر ان عورتوں کے کم ہوتے ہیں. کن عورتوں کے؟ جو لونڈیاں ہیں، آزاد عورتوں کے مہر ان سے ڈبل ہوتے ہیں. تو جب مہر آدھے ہیں تو سزا بھی کیا ہوگی؟ ان کی آدھی ہوگی. کب کب سزا آدھی ہوگی؟ اگر نکاح کرنے کے بعد، اگر کسی مرد سے وہ نکاح کر لیتی ہیں، اس کے بعد کیا کرتی ہیں؟ وہ بدکاری کرتی ہیں، بدفعلی کرتی ہیں، تو اس صورت میں ان عورتوں کو آدھی سزا دی جائے گی جو کہ آزاد عورت کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے اگر 100 کوڑے آزاد عورت کو لگتے ہیں تو ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. انشاءاللہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. فَإِذَا پھر، پھر یا تو، پھر یا تو، سو، دین، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں اس کے. اور کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف. حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. کا ترجمہ ہوگا تو، پھر یا سو، دین. پس کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اردو میں. ٹھیک ہے، پھر ازا. ازا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب، وین. ٹھیک ہے، ازا مطلب جب، وین. تو 3 ورڈ ہم نے پڑھے تھے، از، ازا اور ازن. یہ تینوں کو یاد رکھ لیجئے. از کا ترجمہ بھی ہوتا ہے جب، ازا کا ترجمہ بھی ہوگا جب، اور ازن کا ترجمہ ہوگا تب. ٹھیک ہے، ازا اور از کا ترجمہ ہوگا جب، اور ازن آئے گا 2 زبر 2 فتحہ کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ ہوگا تب. پھر ازا جب، پھر جب، تو جب، یا پھر جب. اوسننا. اوسننا یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. اور فعل ماضی جب بھی پیش اور زیر کے ساتھ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ پیسو، ماضی مجہول. ماضی مجہول، اس کا کمبینیشن کیا ہوگا؟ پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوگا. پہلے لیٹر پر پیش ہوگا اور دوسرے کے نیچے زیر ہوگا. تو پیش اور زیر جب بھی ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم الٹا ترجمہ کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا تھا قتلا اور قتیلا. ٹھیک ہے، پیش اور زیر آ رہا ہے اس میں بھی. قتلا مطلب اس نے قتل کیا، اور قتیلا مطلب اس کا قتل کیا گیا. تو جب بھی پیسو ترجمہ ہوگا، مجہول میں ترجمہ ہوگا، تو اس میں ترجمہ کس طرح سے ہوگا کہ جو کام کرنے والا ہے، جو ڈوئر ہے، جو ایکشن پرفارمر ہے، یا جب یہاں ہم کہہ سکتے جو سبجیکٹ ہے، وہ کام کرنے والا کیا بن جاتا ہے؟ آبجیکٹ بن جاتا ہے. یعنی اسی کے اوپر کام ہونے لگتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ الٹا ہو جاتا ہے. کیسے کہ قتلا مطلب اس نے قتل کیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ قاتل ہو گیا، مرڈرر ہو گیا. اور قتلا مطلب اس کا قتل کیا گیا، تو the one who got murdered، یعنی جس کا قتل ہوا وہ کیا ہو گیا؟ مقتول ہو گیا نا. ظلما اس نے ظلم کیا، ظلما اس پر ظلم کیا گیا. تو ظلما مطلب اس نے ظلم کیا، ظالم ہو گیا. ظلما مطلب اس پر ظلم ہوا، مطلب وہ کیا ہو گیا؟ مظلوم ہو گیا. تو ظالم، مظلوم. قاتل، مقتول. قتلا اس نے قتل کیا، قتیلا اس کا قتل کیا گیا. ظلما اس نے ظلم کیا، ظلما اس پر ظلم کیا گیا. حسنا مطلب، احسنا مطلب اس نے نکاح کیا، نکاح کیا. اوسینا مطلب اس کا نکاح کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ہا سواد نون، ہم نے 3 ترجمے 4 ترجمے بتائے تھے آپ لوگوں کو اس روٹ لیٹر کے. پہلے تو یاد رکھیں یہ کیا ہے؟ پاسٹ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے. پاسٹ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا سواد نون. ہا سواد نون کے ترجمے کیا ہیں؟ پاک دامن، اور پاک دامن بھی آتا ہے، اور نکاح بھی آتا ہے ہا سواد نون کا ترجمہ.
اور کیا آتا ہے؟ شادی شدہ بھی آتا ہے اور مسلمان بھی آتا ہے. تو یہاں پر کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ نکاح کا ترجمہ ہو رہا ہے. میرڈ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا. فَإِذَا پھر اذا جب اوسنا. اوسنا. اب یہ دیکھیں اوسنا جو ہے، ہم نے دیکھا تھا اونا جو آتا ہے، اونا اینا واو الف آتا ہے، وہ میل کا پلورل ہوتا ہے، جمع مذکر ہوتا ہے. اور فیمیل کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ یہ جمع مذکر ہے، میل کے لیے ہے. اور فیمیل کے پلورل کو ہم گرامر میں سوری ورب میں، پاسٹ ٹینس میں اور پریزنٹ ٹینس میں کیسے پہچانیں گے؟ کہ روٹ لیٹر کے اوپر سکون ہوگا اور اس کے بعد نون ہوگا، نون کے اوپر زبر ہوگا. مطلب بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے. نون کے اوپر زبر آ جائے گا، سکون کے ساتھ نون کے اوپر زبر آ جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ فیمیل پلورل ہوگا، جمع مؤنث ہو جائے گا. اب یہ کیسے پتا چلے گا یہاں پر کہاں ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیں گے حسنا کے نون کے اوپر شد لگا ہوا ہے، تشدید لگی ہوئی ہے بیٹے. سواد نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کے نون کے اوپر شد لگا ہوا ہے. ہاں، سواد اور نون روٹ لیٹرز ہو گئے، اور نون کے اوپر تشدید ہے تو مطلب دو نون ہے، اور زبر بھی ہے. اب یہ زبر کسی ایک کا ہی ہوگا، یعنی بعد والے لیٹر کا ہوگا. شد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ورڈ کے اوپر سکون ہے اور دوسرے ورڈ کے اوپر وہ زبر زیر پیش جو بھی لگا ہوا ہے وہ ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں یہ بن گیا نا، یہی والا کہ نون کے اوپر زبر آ رہا ہے اور اس سے پہلے سکون آ رہا ہے. تو یہ فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح سے ہے ورڈ اوسنا. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے نا، اوسنا اوسن نہ. تو اب یہاں اوسن سوری پیش ہے نا یہاں پر، تو پیش اور زیر کی وجہ سے تو ترجمہ الٹا ہو جائے گا، پیسو میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. حسنا کا مطلب ہے نکاح، اور نا کا مطلب ہے وہ سب عورتیں، وہ سب فیمیلز. ٹھیک ہے، یہ فیمیل پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو ہم ترجمہ کس طرح کریں گے؟ حسنا نکاح میں لائی گئی، پھر جب وہ سب نون مطلب وہ سب عورتیں پھر جب وہ سب سواد نون نکاح میں لائی گئیں یا جائیں، نکاح میں لائی جائیں. پھر جب وہ سب عورتیں نکاح میں لائی جائیں، یعنی کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے. اب ان کا کیا حکم ہے کہ اگر وہ نکاح کے بعد کیا کرتی ہیں؟ بدفعلی کرتی ہیں. نکاح میں لائی جا چکی ہیں، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا؟ کس کی اجازت لے لی؟ ان کے ولیوں کی اجازت لے لی، مردوں نے ولیوں کی اجازت لے لی اور پھر ان باندیوں سے نکاح کر لیا آدھے مہر کے اوپر. اب آدھے مہر پر نکاح کر لیا، نکاح ہونے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے غلط کام کیا، بدکاری کی، زنا کیا. تو اب زنا ہونے کے بعد چونکہ وہ نکاح میں تھی، ان کے اوپر عام عورت یعنی آزاد عورت کی بنسبت کیا ہوگی؟ آدھی سزا ہوگی. جو بھی عذاب، جو بھی سزا فکس کی جائے گی اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے اوسنا کا؟ وہ سب نکاح میں لائی جا چکی یا نکاح میں لائی جائیں. اور اذا جب اوسنا وہ سب نکاح میں لائی جا چکی ہیں، فَإِن پھر دین سو
تو پھر ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اف، اگر. ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ ہوگا اف، اگر. ان، اف یا اگر. پھر اگر آتینا، آتینا دیکھیں سیم اسی طرح سے بنا ہوا ہے یہ. آتئی، روٹ لیٹر ہوں گے حمزہ تا یا، اور اس کے بعد نون کے اوپر زبر، اور روٹ لیٹر کے اوپر سکون آ رہا ہے. حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ ہے کیا چیز؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. اور یہ پیش اور زیر والا نہیں ہے تو مجہول نہیں ہوگا، یہ ایکٹیو ہے، یعنی یہ معروف ہی ہوگا. اس نہ وہ سب نکاح میں لائی جائیں، پھر ان اگر آتے ہی نہ وہ سب. آتا ہی، اتا اتا، آتا کا مطلب ہوتا ہے آنا. وہ سب آئیں. پھر اگر وہ سب آئیں. ہماری رائٹنگ بہت بالکل ٹھیک نہیں آ رہی ہے، تو آپ لوگ ہم جو بول رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں. بیکاز ہبا از کانسٹینٹلی موبائل پہ وہ ہاتھ لگا رہے ہیں، تو ہم لکھ نہیں پا رہے پراپرلی. بیٹے، وہ سب آئیں. پھر ان اگر، ان اگر آتے آئیں نہ وہ سب آئیں. بفاحشتن، بی حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پر، آن. ٹھیک ہے. فاحشتن، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ ورڈ بہت مرتبہ پڑھ لیا. فحاشین اس کے روٹ لیٹر ہیں. دو زیر پر جو بھی ورڈ ختم ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش پر جو بھی ورڈز ختم ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے، ناؤن ہوں گے. گول تا پر جو بھی ورڈ ختم ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فیمیل ورڈ ہوں گے، یعنی مونس ورڈ ہوں گے. تو فاحشتن یہ جو ورڈ ہے یہ فیمیل ورڈ ہے اور اسم ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فاحشتن بے حیائی، بے حیائی، اڈلٹری، اڈلٹری، فورنیکیشن، یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں. یعنی زنا کریں، بے حیائی کا کام کریں، بد فعلی کریں، بدکاری کریں. پھر ازا جب اس نہ وہ سب نکاح میں لائی جا چکی. پھر ان اگر آتے آئیں نہ وہ سب آئیں. کس پر آئیں؟ بفاحشتن، بی پر، فاحشتن بد فعلی پر، بے حیائی پر. فعلیہن، اب یہ دیکھیں تین ورڈز ہیں. فا ہے، پھر اعلی ہے، پھر ہننا ہے. ٹھیک ہے. فا ہے، پھر اعلی ہے، پھر ہننا ہے. فا تو ہم نے دیکھ لیا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. یعنی پھر، دین، تو. اعلی، اعلی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. الا مطلب پر، آن، اپون، آن اپون. ہننا، ہننا اور ہننا ایک ہی بات ہے. یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ہننا مطلب ان سب، ان سب مطلب ان سب عورتوں، فیمیل کی بات ہو رہی ہے. ہم کا فیمیل ہے، ہننا. ہم میلز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہننا جو ہوتا ہے فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. میل مطلب وہ سب، اور ہننا مطلب وہ سب عورتیں. ترجمہ بالکل سیم ہوگا، لیکن ہم مردوں کے لیے ہے، ہننا عورتوں کے لیے. وہ سب یا ان سب یا اس سب. ٹھیک ہے. ان سب، ان سب، آن دیم. ٹھیک ہے. پھر
علا پر، ہننا ان سب پر، اور علا کیا ہے؟ حرف جر ہے، اسی لیے جب بھی ترجمہ کریں گے تو آگے کے ورڈ کا پہلے ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کا ترجمہ اردو میں کریں گے. پھر ان سب پر نصفن، نصف ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا پہلے بھی، نون سواد فا اس کے روٹ لیٹر ہے. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، آدھا، آدھی، آدھا، ہاف. ٹھیک ہے، نصف یعنی آدھا یا ہاف. ماں، ماں کے تین ترجمے ہیں: کیا، نہیں، جو. یہاں پر جو کا ترجمہ ہو رہا ہے، واٹ کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ماں یعنی جو، واٹ. کیا اور نہیں یہاں پر نہیں ہے بلکہ جو کا ترجمہ ہے. ماں جو، الا پھر سے آیا حرف جر، پریپوزیشن ہے. الا مطلب پر، آن، اپون، آن. المحسنات، اب یہاں پر المحسنات ال سے شروع ہو رہا ہے. ال سے شروع ہونے والے تمام ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. آتن یا آتن اینڈ میں آتا ہے، آتن یا آتن. دو زبر، دو دو، دو پیش دو زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پیش ایک زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آتن آتن یا آتو آتی. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فیمیل پلورل، جمع مؤنث. اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا سواد نون، روٹ لیٹرز ہیں ہا سواد نون. ہا سونا. محسنات یہاں پر آزاد عورتوں کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پاک دامن آزاد عورتیں. آزاد عورتیں. پھر ان اگر آتے آئیں نہ وہ سب آئیں، بی پر فاحشتن بے حیائی پر، پھر علا، پھر علا پر، ہننا ان پر، تو ان پر نصف آدھی ہے، ما جو علا پر، المحسنات محسنات پر. اب یہ الٹا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ علا حرف جر ہے، اسی لیے محسنات کو پہلے پڑھیں گے. آزاد عورت پر، آزاد عورت پر جو بھی سزا ہے، من العذابی، من سے، فرام. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا سے یا فرام. العذاب ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دا انگلش میں. اور ال سے شروع ہونے والے سارے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. اب یہاں پر عذاب کس کو کہا گیا ہے؟ کون سے عذاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ سزا کی بات ہو رہی ہے. سزا، پنشمنٹ، دا پنشمنٹ. ٹھیک ہے، عذاب مطلب یہاں پر سزا کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی عذاب تم دو گے، کن کو؟ آزاد عورتوں کو. جو بھی سزا تم دو گے آزاد عورتوں کو، اس کی آدھی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ باندیاں ہیں، اور وہ نکاح میں آنے کے بعد اگر بے حیائی کا کام کرتی ہیں. پھر ازا جب اسن نہ وہ نکاح میں لائی جا چکی، پھر ان اگر آتے آئیں نہ وہ سب آئیں، بی پر فاحشتن بے حیائی پر، پھر علا پر، پھر علا پر، ہننا ان پر یعنی ان عورتوں پر، نصف آدھی ہے، ما جو علا پر، المحسنات آزاد عورتوں پر ہے، اس کی آدھی ہے، من سے، العذاب عذاب میں سے، سزا میں سے آدھی سزا ہے. ذالکا یہ کیا ہے؟ ڈیمونسٹریٹو، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اس میں اشارہ، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ وہ، دس دیٹ، تو اس کو کہا جاتا ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ ذالکا مطلب دیٹ، وہ، لی لیے، لی لیے، فور حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لی کا ترجمہ ہوگا لیے، فور. من، من کا ترجمہ ہوتے ہیں جو اور کون. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہو رہا ہے ہو ایور کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو ایور، جو، ہو ایور. من جو، ذالکا یہ، لی لیے، من جو اس کے لیے جو، خشیہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے،
خشین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خشیہ مطلب ڈر، ڈرنا، خشیت رکھنا، وہ اس کے لیے جو ڈرے. فیئرس، جو ڈرے. خشین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خشیہ مطلب ڈرنا، جو خشیت رکھتا ہے، جو ڈرتا ہے. کس بات سے ڈرتا ہے؟ ذالکا یہ، لی لیے، من اس کے لیے، خشیہ جو. ذالکا مطلب اب یہاں پر کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ ذالکا دیکھیں ہم نے یہ بتایا نہیں. ذالکا مطلب یہ جو رول ہے نکاح کا. کون سا نکاح کا؟ باندیوں سے نکاح کا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتا ہے. کس بات سے ڈرتا ہے؟ العنتا، عین نون تا اس کے روٹ لیٹر ہے. العنت مطلب ہوتا ہے تکلیف، یعنی تکلیف یعنی گناہ. گناہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے نا. گناہ کیا ہے؟ کہ انسان مزے میں کرتا ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ تکلیف ہے، سزا ہے. تو یہاں پر گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو گناہ کا خدشہ ہو، جس کو گناہ کا ڈر ہو کہ اگر وہ نکاح نہ کرے گا تو وہ کیا کر لے گا؟ غلط فعل میں پڑ جائے گا، غلط طرف چلا جائے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر تم کو گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے، تکلیف ہے، ڈر ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں، تو بہتر ہے کہ پیسے نہیں، تمہیں مہر دینے کی استطاعت نہیں تو باندیوں سے ہی نکاح کر لو. کیونکہ باندیوں کا مہر کیا ہوتا تھا؟ کم ہوا کرتا تھا. آزاد عورت کی بنسبت آدھا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ اپنی شہوت کو روکنے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اگر ایسا کرنا پڑے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ میں گناہ میں پڑنے سے بچ جاؤں، تو تم کیا کر لو؟ باندیوں سے ہی نکاح کر لو. ذالکا یہ، یعنی یہ جو باندیوں سے نکاح کرنے والا رول. ذالکا یہ، لی لیے، من اس کے لیے جو خشیہ ڈرے، العنتا تکلیف سے. عنت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، مشکل. عنت کا ایکچوئل میننگ ہے تکلیف، لیکن تکلیف کس چیز کی؟ گناہ کی تکلیف. یہاں پر گناہ کا ترجمہ ہے. من حرف جر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، سوری، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. حرف جر، من یعنی سے، فرام. ٹھیک ہے. من سے، فرام، ہم اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے. تم یعنی تم، یو آل، تم سب. ٹھیک ہے. تم میں سے، من سے کم، تم میں سے. اور یہ الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ من حرف جر ہے، اسی لیے اردو میں جب بھی ترجمہ ہوگا تو پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ ہوگا. اردو میں صرف، انگلش میں نہیں. تم میں سے، فرام یو یا امنگ یو. تم میں سے جو ڈرتا ہے تکلیف سے یعنی گناہ سے، تو اس کا ترجمہ آپ خاص طور پر گناہ ہی کریں. ٹھیک ہے. تکلیف یعنی یہاں پر گناہ کی بات ہو رہی ہے. تو جسے گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو وہ یہ کر لے، یہ اس کے لیے ہے. وہ انتصبرو، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. و اور، ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیٹ، کہ. اردو والا جو کہ ہوتا ہے نا، دیٹ، کہ. و اور، ان کے. تصبرو، تصبرو کیا ہے؟ پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. جب امپرفیکٹ ٹینس ہے تو کیا ہوگا؟ یا تان سے شروع ہوگا، یا تا، الف نون، یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ. تم میل کے لیے، وہ فیمیل کے لیے. الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم. یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ تا سے شروع ہو رہا ہے. اور تا کے کتنے ترجمے ہیں؟ دو. تم میل کے لیے، وہ فیمیل کے لیے. اب چونکہ واو الف جو ہے، واو الف جو ہے، واو الف جو ہے پلورل میل ہے نا. ہم نے پڑھا ہے نا، اونا، اینا، واو الف. اونا، اینا،
واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ پلورل میل کے لیے ہوتا ہے. تو جب یہ میل کے لیے ہے تو تم کا ترجمہ ہوگا، تا میں تم کا ترجمہ آ جائے گا. تا روٹ لیٹر کیا آ گئے؟ سواد با را، اور واو الف آ گیا پلورل میل کے لیے. تو ترجمہ کس طرح ہوگا؟ تم، واو الف یعنی سب، اور صبرا صبر کرو. و اور ان کے، تا تم، واو الف سب، صبرا صبر کرو. اور یہ کہ تم سب صبر کرو، خیرن، خیر روٹ لیٹر ہے اس کے، خواہ یا را، خیر، خیرن پہ دو پیج پر اینڈ ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. تو خیر کا مطلب بہتر ہے، بہتر یعنی بیٹر. انگلش میں بیٹر، انگلش میں، اردو میں بیٹر. بہتر، بہتر ہے، خیر ہے، اچھا ہے. لکم، لا اور کم دو الگ الگ ورڈز ہیں. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، حرف جر، پریپوزیشن لا یعنی لیے، فور. تو دیکھیں لا، لا بھی ہو سکتا ہے، لی بھی ہو سکتا ہے. ابھی کہاں پر آیا تھا؟ لی. اور یہ لا، دونوں کے سیم ترجمے ہیں، فور، لیے. ٹھیک ہے. کبھی لا کی صورت میں ہوگا، کبھی لی کے صورت میں ہوگا. جنرلی جب وہ اٹیچ پروناؤن سے جڑتا ہے، یعنی ضمیر متصل سے جب جڑتا ہے تو وہ لا کی صورت میں آتا ہے، جیسے لکم، لی، لکم. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی اور ورڈ سے جڑتا ہے تو لی کی صورت میں آتا ہے. لا لیے کم. کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. تم یعنی تم، یو تمہارے، یور فار یو، فار یو تمہارے لیے. تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم صبر کرو، یہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ اس معاشرے میں جو عورتیں ہوتی تھی، باندیاں ہوتی تھی، ان کے کردار کچھ اونچے نہیں ہوا کرتے تھے. مطلب اتنے اچھے کردار کی وہ عورتیں نہیں ہوا کرتی تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صبر کر لو، تھوڑا اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر لو، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت کا انتظار کرو کہ تم آزاد عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو. لیکن اگر تمہیں بہت ہی زیادہ ڈر ہے، خشیت ہے، بہت زیادہ ڈر ہے کہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے، گناہ کر لو گے، تو یہ ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ ان باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو. وہ اور حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. اللہ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ یعنی اللہ. جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. اللہ یعنی اللہ. وہ اور اللہ، اللہ غفور، غین فارا اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو پیج پر ختم ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. غفور مطلب بہت بخشنے والا، بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا بخشنے والا، بہت مغفرت فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے. اور کیسا ہے اللہ؟ رحیم. رحمیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. رحیم مطلب موسٹ مرسیفل، بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی دو پیج پر ختم ہو رہا ہے ورڈ. تو کیا ہوگا؟ یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اور اللہ، اللہ غفورن بڑا بخشنے والا، رحیمون بڑا رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غفور رحیمن دو الگ الگ صفت ہیں اللہ کی، دو ایٹریبیوٹس ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ مل کے موصوف صفت نہیں بنا رہے، بلکہ یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، دو الگ الگ کوالٹیز ہیں اللہ کی. ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس ہیں. اب دیکھیں کہاں سے ہم نے پڑھا تھا. پھر اذا جب، پھر جب، کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان باندیوں کی بات ہو رہی ہے.
پھر اذا جب اوسننا وہ سب نکاح میں لائی جا چکی، پھر ان اگر آتے آئیں نہ وہ سب آئیں، کس پر آئیں؟ بفاحشتن بی پر، فاحشتن بے حیائی پر، یعنی دے کمٹ اڈلٹری۔ اڈلٹری کہا ہی اس کو جاتا ہے جو کہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، اور فورنیکیشن اس کو کہا جاتا ہے جو نکاح سے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کنوارا عورت بدکاری کرے گی یا شادی شدہ عورت بدکاری کرے گی، تو شادی شدہ عورت یا مرد جو ہوگا بدکاری کرنے والا، اس کی سزا زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جب تمہیں حلال کا ذریعہ دیا ہے، حلال ذریعے کو چھوڑ کر کیسے تم حرام کی طرف جا سکتے ہو؟ تو اللہ نے جن کو نہیں پرووائڈ کیا حلال اور وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان کی سزا کم ہے، لیکن جن کو اللہ نے حلال دیا ہے راستہ، پھر بھی وہ حرام کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ لیکن اس میں بھی سزا کا کیا پیمانہ ہے کہ غلام اور جو لونڈیے ہیں ان کی آدھی سزا ہوتی ہے آزاد کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، پھر اذا جب اس نہ وہ نکاح میں لائی جا چکی، پھر ان اگر آتے آئیں نہ وہ سب آئیں، وہ سب عورتیں آئیں بی پر فاحشتن بے حیائی پر، پھر علا پر، پھر علا پر ہننا ان پر، یعنی ان عورتوں پر، نصف ان آدھی ہے، ماں جو علا پر المحسنات نیک پاک دامن یعنی آزاد عورت پر، من سے العذاب عذاب میں سے، آدھی سزا ہے جو آزاد عورت پر ہے۔ ذالکا یہ لیے من اس کے لیے جو خشیا ڈرے العنتا گناہ سے، من سے کم تم میں سے جو گناہ سے ڈرتا ہو، اس کے لیے یہ ہے، یہ قانون ہے۔ وہ اور ان کے تا تم واولی سب صبر کرو، خیرن بہتر ہے، لالیے کم تمہارے لیے، وہ اور اللہ اللہ غفور بڑا بخشنے والا، رحیمون بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم اسی پہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ پوری آیت کو دیکھ لیجئے۔ نہیں، پہلے ہم اسی حصے کو پڑھ لیں ایک مرتبہ، پھر جب غور سے دیکھیں، تمام الفاظ دیکھیے، کوئی نہیں سمجھ آئے تو پوچھیے۔ پھر جب وہ سب نکاح میں لائی جا چکی، تو اگر وہ سب آئیں بے حیائی پر، تو ان پر آدھی ہے جو آزاد عورتوں میں، آزاد عورتوں پر ہے سزا میں سے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جملہ کس طرح سے بنے گا؟ پھر جب وہ سب نکاح میں لائی جا چکی، تو اگر وہ سب آئیں بے حیائی پر، تو ان پر عذاب میں سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورت پر ہے۔ ذالکا یہ لیے من اس کے لیے جو خشیا ڈرے العنتا گناہ سے، من سے کم تم میں سے جو گناہ سے ڈرتا ہو، یہ اس کے لیے جو ڈرے تم میں سے گناہ سے، جو گناہ سے تم میں سے ڈرتا ہے، اس کے لیے ہے وہ، اور یہ کہ تم سب صبر کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ چلے پوری آیت دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من جو لم نہیں یا وہ استطاعت رکھتا، من سے کم تم میں سے، تولن طول کا، مالی طاقت کا، ان کے یا وہ نکاح کرے، المحسنات آزاد عورت، المومنات پاک دامن، یا سوری ایمان والی آزاد عورت سے، پھر من سے ما جو ملکت ملکیت ہے، ایمان دائیں ہاتھ کی، کم تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، من سے فتیات باندیوں، کم تمہاری باندیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، اور وہ فتیات کیسی ہونی چاہیے؟ المومنات ایمان والی عورتیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر باندی کے لیے اجازت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مشرک یا کسی کافرہ عورت سے نکاح کر لیا جائے، وہ بھی ایمان والی ہو۔ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بی کو ایمان کم تمہارے ایمان کو، اللہ بخوبی جانتا ہے، بعض ایک کم تم ایک، من سے بادن دوسرے میں سے ہو، پھر واؤ تم سب نکاح کرو، ہننا ان سے، بھی ساتھ اجازت کے ساتھ، اہل مالک ہننا ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، اور واؤ تم سب عطا کرو، دے دو، ہننا ان کو، اجور اجر یعنی کہ مہر، ہننا ان کے مہر، بھی ساتھ المعروف بھلے طریقے سے، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، محسناتن نیکیاں کرنے، سوری نکاح میں لانے والی ہوں، غیرہ نہ کہ، مصافحاتن
بدکاری کرنے والی ہوں، شہوت رانی کرنے والی ہوں، وہ اور لا نہ ہی متخذات اخذ کرنے والی بنانے والی ہوں، الاغدان اغدان چھپے دوست، پھر اذا جب اسے نہ نکاح میں لائی جا چکے، پھر ان اگر آتے آئے نہ وہ سب بی پر فاحشتن بے حیائی پر، پھر علا پر ہننا ان پر نصف آدھا ہے، ما جو علا پر المحسنات آزاد عورت پر ہے، من سے العذاب عذاب میں سے سزا میں سے، عذاب مطلب یہاں پر سزا لکھی ہے، ذالکا یہ لیے من اس کے لیے جو خشیا ڈرے الانتا گناہ سے، یعنی گناہ کے کرنے سے جس کا خدشہ ہے وہ کیا کر لے، نکاح کر لے، من سے کم تم میں سے، وہ اور ان کے تا تم والی سب صبر صبر کرو، خیر بہتر ہے لالیے کم تمہارے لیے، وہ اور اللہ اللہ غفور بخشنے والا، رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے ساری آیت سمجھ آئی کیا نہیں آپ لوگوں کو؟ کوئی ورڈ ہے جو چھوٹ گیا ہو تو ہمیں چیٹ میں لکھ دیجئے، ہم آپ کو اس کا آنسر بتا دیتے ہیں۔ ہم پوری آیت کو سرسری پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ غور سے دیکھیے سارے ورڈ سمجھ آئے یا نہیں۔ اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی طاقت کی کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو ملکیت ہیں تمہارے دائیں ایمان کی، تمہاری تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے، اور اللہ بخوبی جانتا ہے، خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، اللہ تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے، تمہارے ایمان کو اللہ بخوبی جانتا ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو، پھر تم سب نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور تم سب دے دو انہیں ان کا مہر، ان کا اجر مطلب ان کا مہر، بھلے طریقے سے، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نکاح میں لانے والیاں ہوں، نہ کہ شہوت رانے کرنے والیاں ہوں، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست۔ پھر جب پھر جب پھر جب نکاح میں لائی جا چکی تو اگر وہ سب آئیں، یعنی وہ سب کریں یا آئیں بے حیائی پر، تو ان پر آدھی ہے، آدھی سزا ہے جو نیک آزاد عورت پر ہے، عذاب میں سے، سزا میں سے آدھی سزا ہے، یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہو گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم سب صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بتا دیا گیا کہ چھوٹی سی بات ہے، سارے الفاظ کچھ نئے ہیں تو ان کو یاد کرنا پڑے گا، یاد ان دا سینس آپ لوگوں کو بار بار ریوائز کریں گے تو آپ لوگوں کو خود بخود یاد ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو مرد نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا آزاد عورت سے، آزاد مومن عورت سے، تو وہ باندیوں سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، باندیوں سے نکاح کرے، اور ان کے ولیوں کی اجازت لے، یعنی ان کے گھر والوں کی اجازت لے، جو ان کا جو ان کا گارجین ہے، جو مالک ہے، جو ولی ہے، اس کی اجازت لے کر نکاح کریں۔ عذاب کا روٹ لیٹر، ہاں جزاک اللہ خیر کا سیوا، عذاب کے روٹ لیٹرز ہیں عین ظالبہ، اور ال سے شروع ہو رہا ہے یہ اسی لیے اسم بھی ہے، ناؤن بھی ہے، ٹھیک ہے، عین ظالبہ۔ تو سزا کو کہا گیا کہ اگر نکاح کے بعد وہ فاحش کام کرتی ہیں، وہ سب عورتیں نکاح ہونے کے بعد فحاشی میں لگتی ہیں، تو جو بھی سزا ہوگی آزاد عورت کی، اس کی آدھی سزا ان کی ہوگی، یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہو گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم سب صبر کر جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ جو آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں تو اس کے آنسرز